السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنڈر اسلامک چینل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کل نفس ذائقۃ الموت ٹاپک کے تعلق سے چند باتوں کو۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کل من علیہا فان۔ موت اور فنا میں فرق ہے۔ موت جو ہے ہم جانتے ہیں سائنٹیفک طور پر، بایولوجیکل بھی، کہ زندگی اور موت کے فرق کچھ طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یعنی کہ روح جو ہے جسم سے نکل کر الگ ہو گئی، منتشر ہو گئی، اسکیٹرڈ ہو گئی، مانے روح کا تعلق جسم سے نہیں رہا، وہ موت ہو۔ لیکن فنا ایک دوسری چیز ہے۔ فنا جو ہے وجود کو ہی ختم کر دیتی ہے، جیسے کہ چاند ستارے ہیں، اس موت نہیں، یعنی اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، مانی یہ فنا ہو جائے گا۔ دیر ول بی نتھنگ لائک اینی تھنگ، کوئی چیز نہیں رہے گی، صرف باقی رہنے والی ذات کیا ہے؟ کل من فان یبقی رب ذو الجلال، صرف اللہ ذو الجلال اکرام کی ذات باقی رہے گی۔ یعنی یہ قیامت کے اس ہولناک منظر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی، چاند ستارے جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، سارے کے سارے فنا ہونے، چاہے وہ گلیکسی ہو، چاہے وہ اسکائز ہو، اسپیس ہو، پلینٹ ہو، سیٹلائٹ ہو، میٹرائٹس ہو۔ ہمیں خلا میں کسی بھی چیز کو جو وجود دیکھتے ہیں، وہ بے حس ہو، جاندار ہو، لائف لیس ہو، یا کوئی آبسٹیکل ہو یا کیپٹیکلس ہو، لیکن ان سب کو فنا ہو جانا ہے۔ تو پھر باقی رہنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو موت اور فنا میں فرق یہ ہے کہ فنا عدم الوجود، اور اس کا وجود ہی ختم کر دیتا ہے، مانے سورج چاند سے کوئی چیز نہیں۔ اور موت کیا ہے کہ ایک آدمی زندہ ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، کود رہا تھا، اس میں موت آ گئی، اب وہ ڈورمان پوزیشن میں چلا، اب اس کی نقل حرکت سب ختم ہو گیا، اب وہ سڑنے لگا، گڑنے لگا، تو سڑنے گڑنے لگا۔ لیکن جب فنا جب ہو جائے گا تو وہ چیز ہی نہیں، نہ سڑے گی نہ گلے گی، مانے اس کا لگے گوا کہ اب وہ اس کا وجود ہی نہیں رہا۔ تو قیامت کے ہولناک میں بتایا گیا ہے کہ قیامت جب ہوگی تو ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، چاند ستارے، سورج کے اسکائی، اسپیس، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فنا ہو جائے گی۔ باقی رہنے والی کون ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی رب ذو الجلال، یہ ذو الجلال اکرام کی ذات باقی رہے گی، اور ہمارے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور نام اعمال کے مطابق ہمیں جنت یا دوزخ عطا کی جائے گی، یعنی کہ سزا اور جزا ملے گا۔ سزا یہ ہے کہ جہنم میں گیا، جزا یہ ہے کہ جنت میں گیا۔ بہرحال ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونا ہے کہ ہمیں موت بھی آنی ہے، اور چیزوں کا فنا ہونے میں باقی بات، موت کو بھی فنا ہوگا، موت کو بھی موت آ جائے گی، یعنی کہ اب جو حیت میں جو چیز قیامت کے دن موجود رہے گی، اسی حیت میں برقرار رہنا ہے اس کو تھرو آؤٹ ابد تا ابد، یعنی کہ اب اس کو موت نہیں، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ سب چیز فنا ہو جائے گا، اور موت اور فنا کے فرق کو اس لیے سمجھے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ موت سے زندگی سے روح الگ ہو گئی، جسم سے روح الگ ہو گئی، تو یہی اجزاء ترکیب جو اس میں ترتیب جو بدل گیا جس میں موجود تھا، اب آئیے ہمیں اس پہ کوئی بات، لیکن اثر ہم نے اپنے نام اعمال کو درست کرنا، ہماری تمام کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے اپنے اعمال درست کریں، اپنے اخلاق درست کریں، اور اپنے اللہ کی عبادت کریں، اور ایک اللہ کے علاوہ کسی کا اور کی عبادت نہ کریں، کیونکہ عبادت کے لائق وہی جو حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس آیت سے یہ مراد ہوا کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، چاند ستارے، سورج، زمین، آسمان، گلیکسی، اینی تھنگ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ عبادت کے لائق نہیں، خالق ہی یعنی کہ اللہ کی واحد ذات ہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم الوہیت، ربوبیت
کا واسطہ کسی دوسرے سے دو بہت زیادہ گناہ ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مربی نہ سمجھیں اور اللہ سے امید لگائے رکھیں اور اپنے نامہ اعمال کو درست کریں۔ جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ جب نامہ اعمال تمہارا پیسہ پیش کیا جائے تو ہم تمہارے کسی کام نہ آ سکے۔ وہ شافعی امت ہے، سب بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ایگزام کے دم جہنم ہے اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے لیے دعا کرنے کے انتظار کرنے، لیکن آپ کو اپنی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ اس لیے ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دختر نیک اختر فاطمہ رضی اللہ عنہ مخاطب ہو کر کہا کہ اے فاطمہ تم بھی ہوشیار ہو جاؤ، اپنے پھوپھو کو بھی ہوشیار کر دو کہ ان کا رسول کی بہن ہونا کسی کام نہ آئے گا اور نہ کسی کو رسول کا بیوی ہونا کام آئے گا، بلکہ ان کو اپنا نامہ اعمال ہی کام آئے گا۔ لہذا جس کے اعمال درست ہوں گے اعمال اسی کا درست ہو سکتا ہے جس کو تقویٰ ہے، جو تقویٰ اختیار کرنے جسے آپ کے پاس اللہ کا خوف ہوگا۔ تو ہمیں تقویٰ اختیار کرنا چاہیے اور دنیا کے حرص سے بچنا چاہیے، آخرت کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، یعنی اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، اخلاق درست ہو، تمام منہیات ہے اس سے دور رہیں اور جو کچھ بھی اللہ نے فرمایا ہے اس کی پیروی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو بڑھا کر مجھے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں اس طرح کی بابرکت ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔